اسلام سے پہلے جتنے بھی معاشرے اور جتنے بھی مذاہب موجود تھے ان میں خواتین کے حوالے سے اگر دیکھیں تو افراط و تفرید کا ہمیں معاملہ نظر آتا ہے. بالکل صحیح. کئی عورتوں کے حقوق کی انتہائی پامالی کی جاتی ہے اور جانوروں سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. صحیح بات. کسی معاشرے میں ان کو محض نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور تحصیل کے لیے ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے. عرب میں ہی اگر ہم دیکھیں تو بچیوں کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے, جانور سے بھی بدتر, جانور کو بھی ایسے نہیں مارا جاتا. ماؤں کے حوالے سے ہمیں کئی روایات ایسی ملتی ہیں کہ ماؤں کو وراثت میں تقسیم کیا جاتا ہے, یا ان کو بازار میں بیچ کر ان سے جو آمدنی ہوتی تو اس کو بچے ان کو آپس میں تقسیم کر دیتے. یہ عرب معاشرے میں ہمیں خواتین کے حوالے سے ملتا ہے. پھر ہم ہندوستان کا اگر جائزہ لیں تو اس میں خواتین کے ساتھ ایسا بدترین سلوک کیا جاتا تھا کہ کسی کا اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تو شوہر کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلا دیا جاتا. بالکل. اس کی چتا کے ساتھ اس کو بھی جلا کر راکھ کر دیا جاتا. وہ چیخیں مارتی رہتی لیکن اس کو کوئی پرسان حال نہیں تھا. پھر کئی اور معاشروں میں دیکھیں اگر تو انسان کا بالکل تصور ہی نہیں تھا کہ وہ انسانوں کی فہرست میں شامل ہے. کئی اس کو خواہشات کی تحسین کا ذریعہ اور کئی بالکل ہی. اور پھر کئی ایسے معاشرے تھے کہ خواتین کو بے پناہ آزادی حاصل ہے, اور ایسی آزادی جو مادر پدر آزادی, جو اخلاقیات کے دائرے سے بھی باہر ہے. یعنی خواتین کو یہ ہے کہ وہ ایک سے زائد کئی اپنی مرضی کے مطابق نکاح کر سکتی ہیں. تو یہ ایک افراط و تفرید کا ہمیں معاملہ نظر آتا ہے. اسلام اعتدال کا مذہب ہے, توازن کا مذہب ہے. ہر معاملے میں بالخصوص خواتین کے معاملے میں انتہائی ستھری تعلیمات عطا فرمائے اور ایسے حقوق عطا فرمائے کہ کسی مذہب میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ہم اگر خواتین کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات کا جائزہ لیں تو سب سے پہلے تو اس کو زندہ رہنے کا حق دیا گیا. صحیح بات. کہ یہ وہ شے نہیں ہے کہ اس کو مار دیا جائے, اس کو زندہ درگور کیا جائے. جس طرح تمہارے بیٹے ہیں فرمایا کہ ایسے ہی تمہاری بیٹی ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ بیٹے بھی عطا فرماتا ہے, بیٹیاں عطا فرماتا ہے. جس کو چاہے وہ بیٹے عطا فرمائے, جس کو چاہے وہ بیٹیاں عطا فرمائے. اور اس سنگین عمل کی مذمت بیان فرمائی گئی کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ اس زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس گناہ کی وجہ سے, کس وجہ سے تجھے قتل کیا گیا, یعنی تیرا قصور کیا تھا. یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ قاتل سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے قتل کیوں کیا, تو نے اس کو زندہ درگور کیوں کیا, کیونکہ اللہ رب العالمین کی رحمت یہ گوارہ نہیں فرمائے گی کہ اس سے کلام بھی کیا جائے, یعنی اس کو اتنا دور کر دیا جائے گا, دھتکار دیا جائے گا. یہاں صرف اسی کی مانی جائے گی, اسی سے پوچھا جائے گا کہ بتا, تو یقیناً اس کا کوئی گناہ نہیں ہے, اس کا کوئی جرم نہیں. پھر خواتین کو معاشی حقوق عطا فرمائے گئے, یعنی وہ ہمارے معاشی معاملات میں برابر کی شریک ہے. وراثت اگر کوئی شخص چھوڑ کے جاتا ہے تو اب وہ وراثت میں اس کو نہیں تقسیم کیا جائے گا, بلکہ وراثت کا جو بھی مال ہے وہ ماں ہے تو اس کو بھی دیا جائے گا, ماں کا الگ حصہ مقرر فرمایا گیا. پھر اگر بیوی ہے, اولاد شوہر کی ہے تو اس کے مطابق اس کو حصہ دیا جائے گا, اولاد نہیں ہے تو اس کو حصہ دیا جائے گا. یعنی ہر صورت میں بیٹی کو حصہ دیا جائے گا, بہن کو بعض صورتوں میں حصہ دیا جائے گا. یعنی ہماری جتنی بھی جائیداد ہے, وراثت ہے, اس میں باقاعدہ سے اس کو حصہ دیا جائے گا. جس طرح زمانہ جاہلیت میں بالکل ان کو تصور تک نہیں تھا کہ خواتین کو بھی حصہ دینا ہے, بلکہ زمانہ جاہلیت میں جو بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تو اس میں ایک تصور یہ بھی پایا جاتا تھا کہ ہمارا جو مال ہے وہ ہمارے گھر سے نکل کر کسی اور گھر میں منتقل ہو جائے گا. یعنی اپنی بچی کو بیاہ دیں گے تو اس پہ اخراجات آئیں گے, اس پر مال خرچ کرنا پڑے گا, تو ایک تصور یہ پایا جاتا تھا. پھر اسلام میں خواتین کی تعلیم کا حقوق, تعلیم کا حق جو ہے کہ جس طرح بچوں کو تعلیم دی جائے, فرمائے کہ اس طرح بچیوں کی بھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے. اور اس کی اتنی فضیلت بیان فرمائی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس نے اپنی بچیوں کو پڑھایا لکھایا, ان کی پرورش کی, ان کا نکاح کیا, فرمایا کہ کل قیامت میں میرے ساتھ وہ ایسے ہوگا. پھر آزادی اظہار رائے, حضرت عمر فاروق کا مشہور واقعہ, خاتون کھڑی ہو جاتی ہے کہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ مہر کی رقم مقرر کریں, جب اللہ نے نہیں مقرر فرمایا. تو آپ نے فرمایا کہ آج ایک عورت نے عمر کی اصلاح کر لی. تو اتنے حقوق دیے کہ کسی معاشرے میں اس کا تصور نہیں کیا.